السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سورۃ بلد پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ سورۃ بلد جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ جو سورۃ فجر اور سورۃ بلد، اس کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیجیے گا۔ اس میں انسان کے سمجھنے کے لیے، میرا خیال ہے کہ انسان کے سمجھنے کے لیے سورۃ بلد اور سورۃ فجر میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ میں ویسے تو سارے قرآن میں ہیں، لیکن مجھے جو سورۃ فجر اور سورۃ بلد میں چیزیں ملی سیکھنے کے لیے، وہ میرے لیے بڑی اہم ترین تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اسے بڑی گہرائی میں جا کے پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور پھر اسے یہ پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ خود بھی، میں پھر کہہ رہی ہوں، بڑی گہرائی کے ساتھ جا کر ان صورتوں کا مطالعہ کیجیے گا۔ جیسے سورۃ فجر میں ہم نے ایک بار پھر نفس مطمئنہ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ روح دینے، اطمینان دینے والی جو روح ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نفس ہیں وہ 3 قسم کے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ یعنی اطمینان دینے والی جو روح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، سورۃ بلد پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر الیہ احد۔ اللہ کہتے ہیں، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے، وہ یہ کہ یہ آپ کے رہنے کا شہر ہے، اور باپ دادا کی اور اس کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال برباد کیا، میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اس کو اچھے اور برے دونوں راستے نہیں بتائے؟ لیکن وہ گھٹائی سے ہو کر نکلا، جس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم گھٹائی کیا ہے؟ گھٹائی یہ ہے غلام کا آزاد کرنا، یا بھوکے کے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو، خاک نشین محتاج کو، پھر وہ صرف یہی کام نہ کرے بلکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وہ کیا ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمات علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ یہ بڑا ہی دل کو چیر دینے والا ترجمہ ہے اس کا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جو 20 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ دوبارہ سناؤں، دوبارہ غور سے سنیں، غور سے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس مکہ شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اس شہر کو ایک اور بھی شرف حاصل ہے کہ اس میں آپ رہتے ہیں،
یعنی اللہ کے رسول اس میں رہتے ہیں، اور باپ کی قسم اور اولاد کی، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اس عظمت والے شہر کی بھی قسم کھائی ہے، یعنی کعبہ کے وجہ سے، کہ وہاں خانہ کعبہ ہے جو ہمیشہ سے توحید اور اسلام کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کا سب سے پہلا جو گھر تھا عبادت کا وہ وہی بنایا گیا تھا نا، مکہ معظمہ، ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا نا اس کے بارے میں، کہ جو مکہ معظمہ میں آ جائے وہ امن کی جگہ ہے، یعنی روئے زمین پر، تمام زمین پر مکہ معظمہ کو یعنی فضیلت حاصل ہے، زیادہ محبوب جگہ ہے۔ باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، یعنی ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ مثلا اس کو کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہے، یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس سے پوچھا گچھا نہیں جائے گا، اس کی باز پرس نہیں ہوگی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اسے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، پھر اسے اس کے اعمال کا حساب بھی لے گا، پھر وہ یعنی اس سے حساب کتاب بھی لے گا جو اس نے بہت سارا مال برباد کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا سارا مال برباد کیا، یا میں نے یہ کیا وہ، تو وہ کیا سمجھا میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا۔ اللہ کہتے ہیں انسان نے کیا سمجھا، انسان جو ہے وہ مشقت میں پیدا کیا گیا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، یعنی انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، یعنی یہ فطرت میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا انسان کیا سمجھتا کہ اس سے پوچھا گچھا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے 2 آنکھیں دی، اور مثلا 2 آنکھیں دی، ٹھیک ہے، 1 زبان دی، 2 ہونٹ دیے، ہم نے اس کو اچھے اور برے دونوں راستے دکھائے۔ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے آنکھیں، زبان اور ہونٹ بڑی نعمتیں ہیں، دینی لحاظ سے اچھے اور برے راستے کی تمیز ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں جگہ پر یعنی سرخرو کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دین اور دنیا دونوں دے دیے وہ سرخرو ہو گیا، انسان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا دنیا میں، لیکن انسان بڑا بدبخت نکلا۔ اللہ کہتے ہیں انسان جو اسے میں نے کتنی زیادہ، ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی، ٹھیک ہے، تو اس نے نعمتیں اس کو دیں تو پھر اس نے ان کی ناشکری کی، پھر گناہ کیے، اور پھر جو مصیبت اس پر آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم رشتہ دار جو مسکین ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ جو گھاٹی ہے نا، گھاٹی ہم نے پڑھا، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار رستے کو گھاٹی کہتے ہیں، تو جس طرح اس میں سے یعنی دشوار گزار رستے میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح غلام کو آزاد کرنا، بھوکے، رشتہ دار، یتیم، مسکین، غریب کو کھانا کھلانا دشوار ہوتا ہے نا، اور جو بخیل انسان ہے وہ اپنے پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا کہ ہر انسان فطرتاً بخیلی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی نہ مرد مہر دینا چاہے گا اور نہ عورت اپنا حق چھوڑنا پسند کرے گی، لیکن اللہ ہرس کو پسند نہیں کرتا، وہ تو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہ کرے، وہ تمہارے مال سے باخبر ہے، وہ تمہارے مال سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سورۃ حشر آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا نا، اور جو شخص اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یعنی یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے، جو ہم نے 12 دفعہ پیچھے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ
مثلاً جیسے اس کی پیدائش کا مرحلہ تھا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا مشکل سے، پھر جنا، پھر وہ یعنی وہ مشقت ہی میں رہا ساری زندگی. جب پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں بھی مشقت سے، مصیبت سے پیدا ہوا ماں کے لیے، کتنی اس نے تکلیفیں اٹھائیں. پھر اس کا وہ جو مرحلہ تھا وہ کتنا دشوار تھا. ٹھیک ہے. اور یتیم اور رشتہ داروں کے بارے میں ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہر وقت، ہر اپنے غریب مسکین یتیم، اپنے غریب رشتہ دار، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا وہ ان کے اوپر خرچ کریں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو. ان پر رحم کریں. وہ ہم نے ایک حدیث ہے بڑی مشہور صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دوسروں پر رحم نہیں نہ کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا. یعنی جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا. اللہ اپنے بندوں میں سے صرف انہی پر رحم کرتا ہے جو رحیم ہے، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. اپنے مال کو گن گن کر مت رکھیں، یہ مال یہی رہ جانا. ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جو میں نے اسے نعمتیں دی ہیں اس کی باز پرس نہیں ہونی؟ وہ نہیں ہونی. اسے صحت دی، اسے تندرستی دی، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اسے بولنے کے لیے زبان دی، 2 ہونٹ دیے، کان دیے سننے کے لیے. کتنی بڑی نعمتیں شمار ہوتی ہیں. پھر اسے دنیاوی لحاظ سے نعمتوں سے سرفراز فرمایا. پھر اسے دین کی سمجھ بوجھ بھی دی. وہ پھر اسے یعنی دین کی سمجھ بوجھ بھی دی، اسے دنیا بھی دکھائی. اب یہ اس کے ہاتھ میں کہ اس نے کون سا معاملہ چنا، دین چنا، دنیا چنی، کیا چنا. دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی ہماری زندگی کا ایم ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر جنت کمانی ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، اس نے پوچھنا ہے ہم سے. تو اپنے آخرت کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو میرے پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی ہے تو مجھے معاف کرنا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.